میرا تعلق بھی روا سے ہے اور مسجد مبارک میں جو ہے میں پیدا ہوا تھا، اور آج تک میں نے جتنے بھی خطبات سنے ہیں میں نے کبھی بھی ان کے منہ سے کوئی نفرت کا لفظ نہیں سنا. تو کائنڈلی اس پہ آپ تھوڑا سا بتائیں کہ یہ کیسے نفرت پھیلاتے ہیں. کہ مرزا صاحب حضرت عیسیٰ کے بارے میں فرما رہے ہیں، مطلب عیسائیوں کے خود ساختہ خدا عیسیٰ سے اتنی نفرت تمام مسلمانوں سے اتنی زیادہ ہے کہ اگر آپ ترازو کے ایک پلڑے میں میری نفرت رکھیں اور دوسرے پلڑے میں تمام مسلمانوں کی نفرت رکھیں تو میرا پلڑا بھاری ہوگا. اور جو سا میرا جو سا کویسچن جو سا ہے ایک شیخ صاحب سے ہے. جی شیخ صاحب، میں آپ کی جو سا ابھی آپ کو میں سن رہا تھا، اس میں آپ نے فرمایا تھا کہ مرزا صاحب نے بہت نفرت پھیلائی ہے. تو آپ جو سے مرزا صاحب کے بعد جو سی خلافت چلی ہے، میں جو سا میرا تعلق بھی روا سے ہے اور مسجد مبارک میں جو سا میں پیدا ہوا تھا. تو میں مسجد مبارک کے قریب یا مسجد مبارک کے اندر؟ مسجد مبارک کے اندر. ہاں جی، اچھا ماشاء اللہ، وہاں گھر تھا ہمارا. اوکے. میں جو سا ہوں میں نے جو سا ہے اپنا ناظر اللہ صاحب مرزا مسرور احمد صاحب کو بچپن سے دیکھنے لگا. مجھے کبھی ان سے جب بھی ان سے ملاقات ہوئی ہے کبھی میں نے ان کے جو ان سے بات کرنے میں کوئی نفرت محسوس نہیں کی. اگر مرزا صاحب نفرت پھیلاتے تو ظاہری بات ہے ان کو بھی وہی کام کرنا چاہیے تھا جو مرزا صاحب نے کیا ہے. اور آج تک میں نے جتنے بھی خطبات سنے ہیں میں نے کبھی بھی ان کے منہ سے کوئی نفرت کا لفظ نہیں سنا. تو کائنڈلی اس پہ آپ تھوڑا سا بتائیں کہ یہ کیسے نفرت پھیلاتے ہیں. تھینک یو سو مچ رمیز صاحب، تھینک یو سو مچ. پہلی چیز تو یہ ہے کہ یقیناً مسرور میاں آپ سے نفرت کیوں کریں؟ نفرت انہوں نے ان سے کرنی ہے جو ان کے اس حلقہ میں داخل نہیں ہیں، ان کی پیری مریدی میں نہیں ہیں، یا مرزا صاحب کو جو نہیں مانتے. آپ مرزا صاحب کی تحریرات کو پڑھیے جو میں نے عرض کی ہے. مرزا صاحب کی تحریرات کو پڑھیے جس میں وہ یہ فرماتے ہیں، اب میں کوٹ کرنے لگا ہوں، اس کا مفہوم ہے، مطلب اگر آپ ایگزیکٹ کہیں گے تو میں اس کا دے بھی سکتا ہوں، یا میرے فیس بک پیج پہ جا کے آپ باقاعدہ وہ تحریر آپ کو مل سکتی ہے ود دا ریفرنس، سارے الفاظ مل جائیں گے، لیکن یہاں پہ میں اس کا مفہوم دے دیتا ہوں کہ مرزا صاحب حضرت عیسیٰ کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ میری حضرت اس مطلب عیسائیوں کے خود ساختہ خدا عیسیٰ سے اتنی نفرت تمام مسلمانوں سے، مطلب کمپیریزن ٹو دی آل مسلمز کو رکھتے ہوئے کہ تمام مسلمانوں سے اتنی زیادہ ہے کہ اگر آپ ترازو کے ایک پلڑے میں میری نفرت رکھیں اور دوسرے پلڑے میں تمام مسلمانوں کی نفرت رکھیں تو میرا پلڑا بھاری ہوگا. میں جو بات کر رہا ہوں نا، جب میں یہاں پہ جو ہم بات کر رہے ہیں، وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ کو وہاں پہ روا میں رہتے ہوئے مرزا مسرور صاحب نے آپ سے نفرت کی یا نہیں کی، یا آپ کو کوئی ایسی بات نہیں. ہم جرنل بات انٹرنیشنل لیول پہ کر رہے ہیں، انسانیت کے لیول پہ کر رہے ہیں. کسی ایک خاص گلی محلے میں ابا نے اپنے بچے کو کچھ کہا، یا ہمسائے نے کچھ کہا، یا ناظر اعلیٰ نے مطلب اپنے کسی کارکن کو کہا یا نفرت کی، یہ باتیں نہیں کر رہے. باتیں یہ کر رہے ہیں کہ دنیا کو جہاں پہ پیغام دیا جا رہا ہے وہاں پہ مرزا صاحب اپنی تحریر سے جو کہ پوری دنیا پہ آپ شائع کرتے ہیں، بتاتے ہیں، ان کے آپ ایسا کریں، وہ آپ مجھ سے لے لیجئے گا، آپ اس کو جس طرح لف فار آل کا آپ لگاتے ہیں سلوگن، براہ مہربانی میری ریکویسٹ ہوگی آپ سے کہ آپ وہ مرزا صاحب کا پیراگراف جو ہے کہ میں عیسائیوں کے خود ساختہ خدا سے اتنی نفرت کرتا ہوں، اس کو بھی انگریزی میں ترجمہ کر کے تو آپ وہ بھی بل بورڈ بنا کے لگائیں. اگر اس میں نفرت نہیں ہے، محبت ہے تو آپ لگائیے. تھینک یو سو مچ. میں صرف اتنا ایڈ کروں گا کہ مرزا مسرور صاحب کا جو تکبر ہے اور یہ کہ وہ امت مسلمہ کے میں شامل ہونا چاہتے ہیں، پر اس کے کسی فرد کو اس قابل نہیں سمجھتے کہ اس کو ایڈریس کیا جائے یا اس کے اوپر اپنا تجزیہ پیش کیا جائے، یہی ایک نفرت ہے. سب سے بڑی نفرت جو ہے وہ رغونیت ہوتی ہے، جو کہ پاکستان میں بعض لوگ اپنے نوکروں کے ساتھ کرتے ہیں کہ وہ ان کو کسی کھاتے میں لے کے نہیں آتے، ان کو مخاطب نہیں
नहीं करते बस, या जैसे मुल्ला मुल्ला कह के बात करते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। मतलब हम लोग आपसे बात कर रहे हैं, मिर्जा साहब कह रहे हैं, मौसूफ कह रहे हैं, मसरूर साहब कह रहे हैं, तो ये जो है वो आपके साथ वो नफरत का इजहार, मतलब तो मेरा ख्याल कंपैरिजन ही आपका ये करना जो था वो कुछ ठीक नहीं था। जी फारूक। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। इस हवाले से 2 स्क्रीनशॉट्स भी साथ चला दिए गए हैं स्क्रीन के ऊपर। थैंक यू, मेरे प्यारे भाई, इनको भी देख लीजिएगा, आपको बहुत इस हवाले से हेल्प होगी। बाकी भी मेरे पास रेडी है टीम ने। फारूक साहब आपकी जो है ना सर नहीं, वो क्रेडिट गोज टू माय टीम। बैक पे बैठे हुए हैं माशाल्लाह, बड़े एक्टिव हैं जी। आपकी शक्ल भी देख सके। अच्छा ये इस पर्सनल में कभी दिखाएंगे। इस बरखुरदार रमीज से कह दीजिएगा कि अगर इन्हें वो हवाला चाहिए जहाँ पे मिर्जा साहब इतनी नफरत का इजहार, तो वो ये डायरेक्ट मेरा नंबर है मुझसे। ये राशिद साहब का नंबर। हवाला जात रेडी है मलफूजा जिल्द 2 का, जिसमें जीसस पीस बी अपॉन हिम, ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में बात कर रहे हैं, वो भी हमारे पास रेडी है। हर चीज रेडी है, लेकिन टाइम का ज़या होगा तो वो आपको दिखा भी सकते हैं, लेकिन रमीज साहब आप पर्सनल में ले लीजिएगा। 2 हवाले जो स्क्रीन पे दिखा दिए, इनफ फॉर टुडे। आइए नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हमारे साथ नवीद भाई। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अच्छा शेख साहब, गुजारिश ये है कि मैं आपसे जो है पिछले 2 प्रोग्राम्स में पॉकेट बुक की तफसील के साथ जो आयात हैं वो बयान कर रहा था, और मेरी कादियानी हजरात से एक व्हाट्सएप ग्रुप में बातचीत चल रही थी। अच्छा अब वो बात तो हो गई ख़त्म। उसकी वजह ये है कि उन्होंने फाइनली ये कहा है कि आप आयात नहीं पेश कर सकते, ना आप जैतून FM के ऊपर मिर्ज़ा साहब की तहरीर दिखा सकते हैं। जो लफ्ज़ आप कहते हैं इससे मुराद ये है का उन्होंने हमको एक्सप्लेन कर दिया है कि मिर्ज़ा साहब ने यल्लाश से हदायत पा के कुरान सीखा, अब वो कुरान पेश किया जाएगा। अब हम बताएंगे कि मुराद ये है, और किताबें भी हम बताएंगे, क्योंकि आप तो वही जहालत वाली ऐनक लगा के कुरान भी पढ़ रहे हैं और ये किताब भी बयान कर रहे हैं। लिहाजा जो मुराद ये है वो लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, उससे मुराद ये होती है कि मिर्ज़ा साहब ने क्योंकि हदायत पाली है, अब कुरान की इंटरप्रिटेशन मिर्ज़ा साहब कहते हैं, और किताबों की भी वही होगी जो उनकी जमात कहती है। शुक्रिया। मैं नवीद साहब चौई साहब को दूंगा सिर्फ एक बात कह के कि सेल्फ प्रेज इज नॉट ए अप्रिसिएशन, कि वो खुद अपने आप को कहें जी मैं हदायत याफ्ता हूँ जो मैं हूँ, का इट्स नॉट ए अप्रिसिएशन, इट्स नथिंग। जी चौई साहब आप। जी मैं एग्जैक्टली वही बात दोबारा दोहराऊंगा कि वो उम्मत मुस्लिमा में शामिल होना चाहते हैं, मगर उम्मत मुस्लिमा की किसी चीज को, किसी साहब का हर चीज को वो धत्कार देते हैं। तो ये चीज जो है ये ही बजाते खुद, यानी कि आप में अगर आप में अकल है तो आपको समझ आएगी, वरना आपको समझ नहीं आएगी। यानी कि ये आकिलुल कुल है। यही एक बहुत बड़ा तकब्बुर होता है। यानी कि हम यहाँ बैठे हैं, हम अपने आप को आकिल कुल नहीं कहते, हम अपने आप को स्टूडेंट कहते हैं। तो आप जब आकिल कुल होते हैं, हम हर एक मसलक के आलिम को हम पढ़ते हैं, डिफरेंट रिलीजन्स के मसलक को पढ़ते हैं। ये वो दुनिया है इस्लाम की, ये वो दुनिया है रियल वर्ल्ड, नॉट ओनली इस्लाम, all the religions, all the philosophies in the world, they do a comparative analysis, वो एक तकाबली तज्जिया करते हैं। ठीक है। यहाँ पे ये है कि भी अगर आप में अकल नहीं है तो आपको समझ नहीं आएगी। हम चोजन वंस हैं, हमें अकल है, हम अतात करते हैं, अतात करेंगे तो आपको समझ आएगी। तो भाई ये जो है ना आपकी मंतक, और ये जो आपकी क्या कहते हैं हिदर सिंगी, इसको आप अपने तक की महदूद रखें। दुनिया इस तरह नहीं चलती। मैं आपको बता रहा हूं कि मैं जब फिसला हूं या जब मेरे में अकल आई है 1990s में, तो मैंने कहा है कि दुनिया इस तरह नहीं चलती। दुनिया इस तरह नहीं चलती कि आप सारे लोगों को, दुनिया की सारी हुकूमतों को, दुनिया के सारे उलमा को पागल कहें, बेवकूफ कहें, और कहें कि हम वो लोग जो जिनको ना लिखना आता है, ना पढ़ना आता है, ना बोलना आता है, हम आकिल कुल है। तो ये बात नहीं चलती भाई, इस पर जरा गौर कीजिए। चौई साहब इसमें सिर्फ एक चीज नवीद साहब आपको दूंगा कि आज भी ये जो अहमदिया कल्ट है, मोहताज है आज भी
ان تحریرات کا، ان حوالہ جات کا جس کی بنیاد پر، جس کے حوالے سے انہوں نے اپنے کلٹ کی بنیاد رکھی ہوئی ہے، مطلب ان کے بغیر، ان احادیث کے بغیر، ان اقوال کے بغیر یہ آگے نہیں چل سکتے، اور انہی کو ہی یہ قرار دے رہے ہیں کہ اب تم کچھ نہیں رہے، اب میں ہوں ہدایت یافتہ۔ بھئی اگر آپ ہدایت یافتہ ہوئے تو ان کو بھی چھوڑ دو۔ جی، مگر وہ اخبار اور وہ کورس بڑے غلط طریقے سے یہ کرتے ہیں۔ امام ابن العربی کو اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کو یہ بڑے غلط طریقے سے کوٹ کرتے ہیں، یہاں تک کہ جو آپ کے نواب صدیق حسن تھے انڈیا کے، ان کو بھی یہ کوٹ کرتی ہیں، بڑے غلط طریقے سے کوٹ کرتی ہے۔ یعنی کہ انٹلیکچوئل آنیسٹی کہیں بھی نہیں ہے، یہ ہم ثابت کر سکتے ہیں اس شو پہ۔ اگر فاروق صاحب اجازت دیں، ایک ٹاپک کو پکڑ لیں، کسی کوٹ، کسی حوالے کو پکڑ لیں، وہ یہ غلط طور پہ شو کرتے ہیں، ہاں وہ یہ غلط طور پہ شو کرتے ہیں۔ تو آپ کس قسم کی علمی فضیلت کا دعویٰ کرتے ہیں، جبکہ آپ علم کی بنیادی چیز کو، جو کہ انٹلیکچوئل آنیسٹی ہوتی ہے، کہ جس بندے کا حوالہ دے رہے ہیں اس کو سیاق و سباق کے منظر میں اور اس کو عقل کے پہلو میں لے کے آ کے آپ ڈسکس کریں۔ جب آپ یہ بنیادی چیز فالو نہیں کرتے تو آپ کسی طور سے اپنے آپ کو علم کے اوپر نہیں ثابت کر سکتے۔ جب آپ علم پہ آئیں گے، ہم عاجز انسان آپ کو اپریشیٹ کریں گے، مگر آپ کی قیادت آپ کو اس علمی معیار پہ، جو کہ ایک کامن انسانیت کا علمی معیار ہے، خالی مسلمانوں کا نہیں، عیسائیوں کا نہیں، ایک کامن انسانیت کا ایک علمی معیار ہے، جسے ہم انٹلیکچوئل آنیسٹی کہتے ہیں، کہ جب کسی کا حوالہ دینا ہے تو اس کو سیاق و سباق کے ساتھ دینا ہے۔ جب کسی کی بات کرنی ہے تو آپ یہ قندیل صداقت کتاب چھاپ کے اس کے اندر 95% حوالے جو ہیں وہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ ہیں، بالکل احادیث جو ہیں وہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ ہیں، کیونکہ جب آپ ایک حدیث کو دکھاتے ہیں تو آپ کو باقی احادیث بھی دکھانی پڑتی ہیں۔ اب یہ ساری ختم نبوت کی احادیث جو ہیں ان کو نعوذ باللہ ردی میں پھینک دیتے ہیں، صرف اس حدیث کے پیچھے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ عربی یاد نہیں ہے، یہ مفہوم بنتا ہے صاحب کہ ایسا نہ کہیں کہ کوئی نبی نہیں ہے بعد میں، آئی تھنک وہی والی حدیث ہے، قولوا خاتم النبیین ولا تقولوا لا نبی بعدی، لا نبی بعدی ولا تقولوا لا نبی بعدی، اس کی لا نبی بعدہ، اس کی بیس کے اوپر یہ ساری باقی احادیث ختم نبوت کی فنش کر دیتے ہیں، مگر اس جو حدیث کا حوالہ دیتے ہیں اس کا اگلا حصہ نہیں بتاتے، جہاں وہ کہتی ہیں فَإِنَّا كُنَّا نَعْلَمُ أَنَّ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ فَإِنَّا كُنَّا قَبْلَهُ وَبَعْدَهُ، سوری اگر میری عربی میں غلطی ہو معاف کر دیجیے گا، مگر کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ اس لیے ان کو آخری نہ کہو کہ ابھی ایک نبی نے اور آنا ہے پیچھے سے، جو کہ پہلے بھی تھا اور بعد میں بھی آئے گا، یہ وہ حدیث ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ کہ یہ تمام صحیح احادیث کو جہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے آپ کو کہا کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، اس کو یہ اس چیز پہ رد کر دیتے ہیں ایک پہ۔ تو یہ انٹلیکچوئل آنیسٹی نہیں ہوتی۔ انٹلیکچوئل آنیسٹی میرے بھائی وہ ہوتی ہے جب آپ سارا جو علمی ایک مقدار ہے، جو ایک نظام ہے، اس کے مطابق آگے ڈسکشن کو لے کے جاتے ہیں۔ میں آپ کو چھوٹی سی مثال دے کے آپ کو میں اپنی بات فنش کرتا ہوں۔ اس کو کہتے ہیں پریسیڈنس۔ میں ایک وکیل بھی ہوں، میں پاکستان میں ہائی کورٹ کا لائر ہوں۔ ایک کامن لا انسٹیٹیوشن ہے پاکستان۔ کامن لا میں یہ ہوتا ہے کہ ہر جج کا جو فیصلہ ہے سپریم کورٹ کا وہ پریسیڈنٹ ہے۔ پریسیڈنٹ کا مطلب کہ وہی قانون ہے۔ اب جب ایک جج نے اس پریسیڈنٹ سے ہلنا ہے تو اس کو پوری سٹڈی کرنی پڑتی ہے۔ اگر کسی وکیل نے جج کے سامنے یہ ثابت کرنا ہے کہ وہ سپریم کورٹ کا فیصلہ اب لاگو نہیں ہوتا اس کیس پہ، تو اس کو ثابت کرنا پڑنا ہے، پچھلا سارا سٹڈی لے کے اس کو ثابت کرنا پڑنا ہے کہ یہ جو سٹڈی ہوئی ہے، یہ جو فیصلہ ہوا تھا، یہ ان حالات میں ہوا تھا، اس وجہ سے ہوا تھا، اور اس میں سے اس نے ایکسیپشن نکال لی ہیں۔ اس میں سے اس نے ایک ایکسیپشن کو کیا کہیں گے اردو میں، ایک استثناء، ہاں استثناء، تھینک یو، استثناء نکال کے
تو پھر اپنا موقف بیان کرنا ہے. مگر اگر وہ پچھلا سارا اسٹڈی کر کے اور اس کو پراپر سیاق و سباق میں اسٹڈی کیے بغیر جج کے سامنے پیش ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ میرا یہ نیا موقف ہے, یہ میں جانتا ہوں, یہ میری تشریح ہے, تو جج اس کو اسی وقت فارغ کر دے گا. یہ دنیاوی علوم ہے. یہ علم, ساری علم کی دنیا میں یہی تقاضا ہے کہ اس سے پچھلے جو بات ہو چکی ہوئی ہے اس کو ایمانداری کے ساتھ اس کا تجزیہ کریں. تجزیہ کر کے امام ابن تیمیہ نے بھی یہی کیا, جو پچھلی باتیں ہو چکی تھی ان کا تجزیہ کر کے ان کو اس میں سے نکال کے اس میں کہا کہ یہ میں نئی بات کر رہا ہوں, ہاں اس سے پہلے یہ باتیں ہو چکی ہیں. تو یہ اگر آپ یہ اسے انٹلیکچوئل آنیسٹی کہتے ہیں. سوری میری بات ذرا سمپل اس کو ختم کر دیں اس بات کو. they have to put all cards on the table. یہ نہیں ہے کہ کوئی چیز چھپا کے رکھیں اور آدھی ڈال. جی فاروق.